والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور ایمان لاتے ہیں ہر اس تقدیر پر جو تقدیر خیر ہے اور ہر اس تقدیر پر جو تقدیر شر ہے۔ ایمان کس بات پہ لاتے ہیں؟ تقدیر خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تقدیر شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پہلے یہ سمجھیں تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر سوال کیوں ہوتے ہیں، بہت الجھنیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ تقدیر کے مسئلے پر جو سب سے بڑی الجھن تقریباً ہر بندے کے ذہن میں ہے وہ یہ کہ جب اللہ نے لکھا ہے کہ فلاں بندے نے قتل کرنا ہے، اس نے کر دیا، اب سزا کس بات کی؟ فلاں کے بندے کے مقدر میں لکھا تھا کفر اختیار کرے گا، اب جہنم کس بات کی؟ بندہ تو اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق کرنے کا پابند ہے، تو پھر بندے کو سزا کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال وہ کرتا ہے جو تقدیر کا معنی نہیں سمجھتا، اور اس کا جواب وہ نہیں دے سکتا جو تقدیر کا معنی نہیں سمجھتا۔ میں بارہ کہتا ہوں نا، مخالف تقدیر کا مطلب سمجھتا نہیں، اعتراض کرتا ہے۔ ہم تقدیر کا مطلب سمجھتے نہیں، ہم سے جواب نہیں ہو پاتا۔ دو باتیں سمجھنا، ایک ہوتا ہے علم الہی، ایک ہوتا ہے امر الہی۔ علم الہی کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور اپنے اختیار سے وہ یہ کام کرے گا۔ علم الہی کا معنی اللہ کے علم میں ہے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور پھر وہ بندہ یہ کام کرے گا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، دورہ تحقیق المسائل چل رہا ہے۔ ایک طالب علم، آپ نے کہاں جانا ہے؟ جی میں نے لاہور جانا ہے۔ تو ہمارا بھی ایک کام کر لو گے؟ جی کر لیں گے۔ یہ جو لاہور اپنے اختیار سے جا رہا ہے یا میرے کہنے سے جا رہا ہے؟ جی ہمارا کام کر لو گے، مرضی سے یا میں نے مجبور کیا ہے؟ جی میں لکھ دیتا ہوں، بھائی عبد الرحمن لاہور جائیں گے اور ہمارا 1,00,000 روپیہ فلاں بندے کو پہنچا دیں گے، یہ لکھ کر میں دفتر دے دیا۔ ان کے کرنے سے پہلے لکھا یا بعد میں؟ جی کرنے سے پہلے لکھا ہے نا۔ اب یہ جو لاہور جائیں گے اس لیے کہ میں نے لکھا ہے نا، اس لیے لکھا کہ انہیں جانا ہے۔ جی اس لیے نہیں جائیں گے کہ میں نے لکھا ہے، میں نے اس لیے لکھا ہے کہ انہوں نے جانا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ وہاں جا کر 1,00,000 روپیہ دیں گے، 1,00,000 تو میں نے دیا ہے، لیکن چونکہ کہہ رہے تھے میں کام کروں گا تو میں نے لکھ دیا، یہ کہتے میں نہیں کروں گا تو میں نہیں لکھنا تھا۔ اب میں نے دفتر پرچی بھجوا دی، بھائی عبد الرحمن کل لاہور جائیں گے، 1,00,000 روپیہ دے دو، فلاں بندے کو پہنچا دیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک یہ کہ میں نے لکھا ہے اس لیے لاہور جا رہے ہیں، نمبر 2 یہ لاہور جا رہے ہیں میں نے اس لیے لکھا ہے، فرق ہو گیا نا دونوں میں۔ تو ایک ہے اب میرے علم میں ہے کہ یہ جائیں گے، کیا معنی؟ ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، چاہیں تو کل جائیں چاہیں تو نہ جائیں۔ استاد جی میں لاہور جانا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میں کہتا ہوں اگر جانا چاہتے ہو چلے جاتے ہو، نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ۔ اب یہ کیوں جا رہا ہے؟ میں نے مجبور کیا ہے، میں نے اختیار دیا ہے، جانا چاہو یا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جانا، ہم نے لکھ دیا کہ عبد الرحمن کل لاہور جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں جا رہا کہ ہم نے لکھا ہے، ہم نے لکھا ہے اس لیے کہ یہ جا رہا ہے۔ علم الہی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، چاہے تو کر اور چاہے تو نہ کر، اور وہ کرے گا۔ میں نے اختیار دے دیا ہے، چاہے یہ کام کر اور چاہے نہ کر، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے علم الہی، یہ ہے علم الہی۔ اور تقدیر الہی کیا ہے؟ نہ امر الہی، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کرے گا، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ نہیں کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر الہی نام ہے امر الہی کا، کہ چونکہ اللہ نے لکھا ہے لہذا بندے نے کرنا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر نام ہے علم الہی جمع امر الہی، یہ دو چیزیں ملیں تو تقدیر الہی بنتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ
کہ میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، وہ کر دے گا، لہٰذا اللہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا۔ یہ ہے تقدیر الہی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے والقدر خیرہ و شرہ۔ تقدیر تو سمجھ آ گئی، کچھ سمجھ آ گئی، چلو کچھ سمجھ آ گئی۔ تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے، تقدیر علم الہی جمع امر الہی کا نام ہے۔ تقدیر خیر اور تقدیر شر کیا ہے؟ ایک شخص نے بندہ قتل کر دیا اور عدالت نے قاتل کو سزائے موت دے دی۔ اب قاتل کو سزائے موت دینا یہ قانون اور عدل کے مطابق ہے۔ آپ قاتل کے گھر جاؤ اور 5 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاؤ اور گفٹ پیس بنا کر لے کر جاؤ، سجا کر، مبارک ہو، آپ کو فیصلہ عدل کے مطابق ملا ہے، ہم 5 کلو مٹھائی لائے۔ یہ قاتل کے وارث خوش ہوں گے، لوگ آپ پر ناراض ہوں گے۔ ممکن ہے بیٹے نے کسی اور کو مارا ہو اور باپ تمہیں مار دے۔ یہ جو عدل کی بشارت دینے کے لیے گیا ہے نا، شاید باپ اس کو مار دے۔ یہ کون سا عدل ہے جس کی خوشخبری ہمیں دے رہے؟ اب جج کا یہ فیصلہ کرنا کہ ہم قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، عدل کے مطابق ہے، لیکن قاتل اور قاتل کے ورثاء کے نفس خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں گے یہ وہ قضا ہے جو قضائے شر ہے۔ شر کا معنی یہ نہیں نانا کہ فیصلہ شر ہے، شر کا معنی یہ ہے یہ فیصلہ ان کی خواہش کے مخالف ہے، ان کے مزاج کے مخالف ہے، اس لیے شر کہتے ہیں۔ تو قضائے شر سمجھ آ گیا؟ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، خامد اور بیوی آپس میں ملتے ہیں اور سال بعد اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے۔ 6 ماہ بعد اس بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب یہ وفات کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں نا، لیکن ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بیٹا بڑا ہوتا تو ہم نہیں جانتے والدین کو دکھ دیتا یا سکھ دیتا۔ اگر یہ بیٹا بڑا ہوتا اور بالغ ہو جاتا تو شاید کفر کرتا اور جہنم میں جاتا، شاید نیک اعمال کرتا تو جنت میں جاتا، اور والد کفر کر لیتا تو جہنم میں جاتا، اور نیک عمل کرتا تو جنت میں جاتا۔ اور جب یہ بڑا ہو جاتا تو شادی کر کے بیوی کو لیتا، الگ گھر میں جاتا، باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، باپ پریشان ہے، بیٹا خدمت نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اس بچے کو 6 ماہ کی عمر میں وفات دے کے ایسا سرمایہ بنا دیا کہ والد کے اعمال میں جو کمی ہے یہ قیامت کے دن شفاعت کر کے وہ کمی ختم کرا دے گا، اور جو باپ کو جدائی تھی میرا بیٹا الگ ہوا، جنت میں ہمیشہ اللہ اس بیٹے کو باپ کے ساتھ رکھ دے گا۔ اللہ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم چاہتے تھے دنیا میں جوان ہوتا، ہم اس کی جوانی دیکھتے، اپنے ہاتھوں سے شادی کرتے، یہ ملازمت کرتا، کما کے ہمیں کھلاتا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا۔ ہم یہ ٹھنڈک دنیا میں چاہ رہے تھے۔ یہ فیصلہ تو اللہ کا ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ ہمارے نفس کے خواہش اور مزاج کے خلاف ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر شر۔ یہ معنی نہیں کہ فیصلہ شر ہے، شر کا معنی ہماری خواہش کے موافق نہیں۔ فرمایا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ کا ہر فیصلہ، ہر تقدیر علم الہی جمع امر الہی وہ ٹھیک ہے، ہمارے مزاج کے موافق ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور ہمارے مزاج کے مخالف ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ذرہ بھی اس کے اندر انکار نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اللہ چاہے تو بندہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہے تو بندہ نہیں چاہ سکتا۔ ایک بندے نے زنا کیا، اللہ نہ چاہتے تو نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے چاہا تو کیا ہے۔ اس میں بندے کا قصور کیا ہے؟
ہم نے کہا اللہ نے اپنے اختیار سے دو آپشن دیے، چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے۔ یہ کرے گا ہم نہ کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، یہ نہیں کرے گا ہم کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ یہ زنا کرے گا ہم جہنم دے دیں گے، یہ زنا نہیں کرے گا رک جائے گا ہم اس کو جنت دے دیں گے۔ اللہ نے اب آپشن دو دیے ہیں، آج کی زبان میں اللہ نے اختیار دو دیے ہیں۔ اللہ نے مشیت میں دو چیزیں رکھی ہیں، چاہو تو یہ کر لو چاہو تو یہ کر لو۔ یہ کرو گے ہم خوش ہوں گے، یہ کرو گے آپ ناراض ہوں گے، لیکن ہم کسی پر بھی آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ اب اگر یہ کر رہا ہے تو اللہ نے آپشن دیا تھا، ورنہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ نہیں کر رہا، اللہ نے آپشن دیا تھا، ورنہ کیسے روک سکتا تھا؟ تو کر تو اس لیے رہا ہے کہ اللہ نے دو آپشن دیے ہیں، اسی کا نام مشیت ہے۔ لیکن ایک پہ خوشی رکھی ہے، ایک پہ ناراضگی رکھی ہے۔ چاہو تو آپشن خوشی والا لے لو، چاہو تو ناراضگی والا لو، لیکن ہیں دونوں اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو جبراً ایک پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن مجبور نہیں کرتے، اختیار دیتے ہیں۔ یہ ہے الا بمشیتہ، یہ ہے الا بمشیتہ وعلمہ، اور جو کچھ ہوگا اللہ کے علم میں ہے۔ اب توجہ رکھنا، اللہ کے علم میں میں اس بندے کو اختیار دوں گا یہ کرے گا۔ اب اگر اس طرح نہ کرے، اللہ کے علم کے خلاف ہوا نا، تو اللہ کے علم کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ وقضائہ، اللہ کے علم میں تھا، میں اختیار دوں گا یہ بندہ کام کرے گا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس نے یہی کرنا ہے۔ وقضائہ، اب سمجھ آ گئی؟ وقدرہ، یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ علم بھی تھا یہ کرے گا، پھر لکھ بھی دیا یہ کرے گا۔ وقدرہ، کیا کیا؟ توجہ رکھنا، وقدرہ۔ یہاں ہم قدری کا معنی کیا کریں گے؟ چونکہ علم اور قضاء دو آ چکے ہیں، اور علم اور قضاء کا مجموعہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا یہاں معنی کیا کریں گے؟ اب تقدیر کا معنی کریں گے کہ اسی طرح اللہ اسباب پیدا فرماتے ہیں، ان کے اسباب پیدا کرنے ہی سے یہ کرے گا۔ قدرہ، مناسب انداز میں، مناسب طریقے سے۔ بمشیت ہی، اللہ کی مشیت سے کیا معنی؟ اللہ کے دو آپشن تھے، اس میں سے ایک آپشن کو لے گا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوں گے تبھی کرے گا۔ اللہ ایک ہی آپشن رکھتے دوسرا کام کبھی نہ کرتا۔ بعلمہ ہی، اللہ کے علم میں ہمیں اختیار دوں گا تو یہ کرے گا۔ آگے وقضائہ، اللہ کے علم میں تھے کرے گا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس نے ایسے کرنا ہے۔ بقدرہ، اور چونکہ اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا پھر یہ کرے گا، اور کر تب سکتا ہے جب اللہ اسباب دیں۔ یہ چونکہ چاہتا تھا اللہ نے اس کے مطابق اسباب دے دیے۔ وقدرہ، وکتبہ فی اللوح المحفوظ، اور جو کچھ ہونا تھا مشیت، علم، قضاء، قدر، یہ سب کچھ خدا نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا۔ فرق سمجھو، فرق میں بار بار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہوں، ان لفظوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا فرق، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی یا پھر کہوں؟ بولو، پھر سنو۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، جو کچھ آخرت میں ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو آپشن بندے کو دیتے ہیں، چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو گناہ کرے، چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ دو آپشن نہ دیتے، ایک ہی رکھتے، تو بندہ دوسرا کبھی نہ کر سکتا۔ اللہ نے دو آپشن دیے، ایک پہ خوش ہیں ایک پہ ناراض ہیں۔ اگر وہ کام کیا جو اللہ کہتے ہیں کرو، اللہ خوش ہے، یا نہ کرو کیا، اس پہ اللہ خوش نہیں ہے۔ بے مشیت ہی، یہ دونوں آپشن اللہ کے ہوتے ہیں، تو دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ کی طرف سے دو آپشنوں کا اختیار دینے سے۔ وعلمہ، اللہ کے علم میں ہے میں اس کو دو اختیار دوں گا، دو آپشن دوں گا، اس میں سے فلاں کو اختیار کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وقضائہ، پھر اللہ کے علم میں ہے میں اس کو دو آپشن دوں گا، اس میں سے فلاں یہ اختیار کرے گا، اللہ وہ فیصلہ لکھ دیتے ہیں اس نے یوں ہی کرنا ہے۔ بقدرہ، اختیار اللہ دیں گے، اللہ کے دیے اختیار سے ایک کام کرے گا،
اس کے لیے اسباب چاہیے، جیسا کام کرنا چاہتا ہے اللہ ویسے اسباب دے دیتے ہیں، وقدر ہی اگر جیسا چاہتا ہے ویسے اسباب نہ دیں تو بندہ مجبور ہو گیا، اس کے مطابق اسباب دے دیتے ہیں، وقت بھی، اور یہ دو آپشن دینا، اللہ کے علم میں ہونا، پھر اس میں سے ایک بندے کا اختیار کرنا، اللہ کا اس کا فیصلہ کر دینا، اس کے لیے اسباب مہیا کرنا، یہ جو کچھ ہونا ہے وہ کتب ہی فی اللوح المحفوظ، یہ سب کچھ خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، اللہ اکبر، کیسے بات فرمائی ہے، وَلَٰكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، لیکن اللہ تعالیٰ جو لکھا ہے نا یہ اوصاف کے ساتھ لکھا ہے، حکم کے ساتھ نہیں لکھا۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے حکم نہیں دیا، اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ حکم فلاں کو پیدا کروں گا اس نے کفر ہی کرنا ہے، یہ حکم ہے، وہ پابند ہے، نہ اللہ حکم دے کر نہیں لکھتے، اللہ اوصاف کے ساتھ لکھتے ہیں، فلاں کو پیدا کروں گا، میں اختیار دوں گا، اپنے اختیار سے ایمان لائے گا وصف کے ساتھ، میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے گا بالوصف لا بالحکم، فلاں بندے کو اختیار دوں گا اپنی مرضی سے زنا کرے گا بالوصف لا بالحکم، میں اختیار دوں گا چاہے تو شراب پیے چاہے نہ پیے، شراب موجود ہوگا نہیں پیے گا اپنی مرضی سے، بالوصف لا بالحکم، یعنی اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں حکم دے کر بندوں کو پابند نہیں کیا کہ تم نے ضرور کرنا ہے، بلکہ اللہ نے حکم کے ساتھ وصف بھی لکھے ہیں، میں اختیار دوں گا یہ اپنی اختیار سے کرے گا، پھر خدا نے حکم لکھ دیا اب اس بندے نے یوں ہی کرنا ہے، وَلَٰكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ والقضاء والقدر والمشیۃ قضاء، اللہ کے فیصلے، والقدر اس کے لیے اسباب کا پیدا کرنا، والمشیۃ کئی آپشن دینا، صفاتہ فی الازل لا بلا کیف، یہ خدا کی وہ صفتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ وکان اللہ تعالی عالما فی الازل بالاشیاء قبل کونہا، دنیا میں جب چیزیں نہیں بنی تھیں اللہ تب بھی جانتے تھے ہمیشہ سے، وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاءَ، اللہ نے تمام چیزوں کو بڑے مناسب طریقے سے پیدا فرمایا، وَقَضَاءَ پھر ہر ایک کے لیے فیصلے فرمائے۔ ہم قدرہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ جی اندازہ، بس آخری ترجمہ ہے، یہ اول بھی ہے آخری بھی ہے، نہ اندازہ کے علاوہ کرنا ہے نہ ہی کیا ہے، جیسے پڑھا ہے ویسے ہی آ گیا نا ذہن میں، جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھا، اندازہ پڑھا ہے اندازہ ہی پڑھانا ہے۔ بھئی ہمارے عرف میں اندازے کا معنی اور ہے، بھئی یہ بالفرض میں پوچھتا ہوں، ہاں بھئی مولانا یہ کتنے طلبہ ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ سچ میرا اندازہ ہے کوئی 400 سوا 400 پونے 400 ہوں گے، کہہ رہے ہیں۔ اب اندازہ کا معنی کیا ہے کہ یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا ارشد صاحب کے پاس وہ ناظم تعلیمات لکھا ہوا ہے، مولانا کتنے طلبہ ہیں؟ استاد جی 425 ہیں، وہ اندازہ نہیں کہہ رہے، یہ اندازہ کہہ رہے ہیں۔ تو جہاں یقینی ہو وہاں بھی اندازہ کہتے ہیں، تو پھر ہر جگہ کیوں کہتے ہیں اللہ نے اندازہ سا؟ بھئی اندازہ تو ہمارے ہاں عدم یقین کا نام ہے، یقین کی ضد ہے، پھر آپ اندازہ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں اس کا معنی اندازہ کیا جائے اس دور میں اندازہ کا معنی اور ہوگا، اور آج کے دور میں اندازہ کا معنی اور ہے۔ زمانے کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، عرف کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا اس کا ترجمہ کرو، وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ، اللہ وہ ہے جس نے مناسب انداز میں سب چیزوں کو پیدا فرمایا۔ کس طرح پیدا فرمایا؟ ایک ہے اندازے سے، اس کا معنی یقین سے نہیں، ایک ہے مناسب انداز میں۔ اب انداز یقین کے مقابلے میں نہیں آتا، اب انداز طریقے کے معنی میں آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کبھی اندازہ کا معنی یقین نہیں ہے، اور کبھی اب اندازہ نہیں، اب کیا ہیں
انداز، یار تمہارے جو بیان کرنے کا انداز ہے نا، کیا کہنا، اب سمجھ آئے گی؟ اندازہ کریں گے تو معنی اور ہوگا، انداز کہیں گے تو معنی اور ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ، اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مناسب انداز سے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اب انداز کا معنی کیا ہوگا؟ طریقہ، مناسب طریقے سے پیدا فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ وَقَضَاهَا، اور پھر تمام چیزوں کے لیے فیصلہ بھی فرمایا۔ یہ واو عاطفہ ہے اور واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یہ معنی نہیں کہ پہلے پیدا فرمایا پھر فیصلہ فرمایا، نہ، یہ پیدا فرمانا فیصلہ فرمانا اکٹھے ہوں تو بھی ٹھیک ہے، قضا پہلے ہو پھر بھی ٹھیک ہے، تقدیر بعد میں ہو پھر بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ واو جمع کے لیے ہے۔ ولا یکون فی الدنیا ولا فی الآخرۃ الا بمشیتہ وعلمہ وقضائہ وقدرہ وکتبہ باللوح المحفوظ، دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ دنیا میں ہوا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، ولا فی الآخرہ، اب یکونوں کا ترجمہ یہ کر لوگے نا، ہوتا ہے، اس میں ماضی، حال، مستقبل سب کچھ آ جائے گا۔ ولا یکون فی الدنیا، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، ولا فی الآخرہ، اور جو کچھ آخرت میں ہوگا، بمشیت ہی، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ ترجمہ سمجھ رہے ہو؟ یہ حصر کا ترجمہ ہو رہا ہے، حصر کا۔ ہم نے ترجمہ یوں نہیں کرنا، نہیں ہوتا دنیا میں، اب تو یہ ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا نہیں ہوتا بیج دنیا میں، اب اللہ کا شکر ہے بیج ختم ہو گیا ہے، اب تھوڑی سی اردو بدل گئی ہے ہماری۔ نہیں ہوتا ہے دنیا میں، نہ ہی ہوگا آخرت میں کوئی چیز مگر ساتھ چاہنے اللہ کے۔ بھئی اس کو لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے، لوگ نہیں سمجھیں گے۔ ترجمہ حصر کے ساتھ کرو، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، جو کچھ آخرت میں ہوگا، وہ اللہ کے چاہنے ہی سے ہوگا، وعلمہ، اللہ کے علم کے مطابق ہوگا، وقضائہ، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوگا، وقدرہ، اللہ کے مناسب انداز میں پیدا کرنے ہی سے ہوگا، وکتبہ، اور جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہے ویسے ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھیو۔ اب یہاں کئی لفظ آئے ہیں، مشیت، علم، قضاء، قدر، فرق سمجھنا۔ مشیت کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی چاہت اور اپنے ارادے سے بندے کو اختیار دینا، یہ ہے مشیت۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی چاہت، اپنے ارادے سے بندے کو اختیار دینا، یہ ہے مشیت۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات کو جاننا کہ میں بندوں کو اختیار دوں گا تو بندہ یہ کام کرے گا، اسے کہتے ہیں علم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا کہ میں بندے کو اختیار دوں گا اور بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، اسے کہتے ہیں علم۔ اللہ تعالیٰ کا اس بات کو لکھ لینا کہ میں اختیار دوں گا اور بندہ یہ کام کرے گا، اسے کہتے ہیں قضاء، اسے کہتے ہیں قضاء۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا کہ میں یہ اختیار دوں گا تو بندہ یہ کام کرے گا، پھر چونکہ بندہ کرے گا تو اللہ کا لکھ لینا، علم الہی جمع امر الہی، اسے کہتے ہیں تقدیر۔ مشیت کا معنی الگ ہے، علم کا معنی الگ ہے، تقدیر کا معنی الگ ہے، قضاء کا معنی الگ ہے۔ اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ چلو کچھ سمجھ آ گئی، اب تو ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھو ذرا، جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، جو کچھ ہوگا آخرت میں، یہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہیں، یہ آپ کا ترجمہ ہے۔ تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہتا ہے، یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
ان یشاء اللہ، تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت کے علاوہ تم نہیں چاہ سکتے۔ بات سمجھنا، ایک شخص دنیا میں زنا کرتا ہے، کہتا جی میں نے چاہا، میں نے زنا کیا، لیکن میں نے تب چاہا نا جب اللہ نے چاہا، اللہ نہ چاہتے تو میں کیسے چاہ سکتا تھا؟ میری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تو میں نے زنا کر کے کیا جرم کیا پھر؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے ارادے سے بندے کو اختیار دیتے ہیں، چاہے تو زنا کرے اور چاہے تو زنا نہ کرے۔ اللہ کے علم میں ہے، میں اس کو اختیار دوں گا، چاہے تو کرے اور چاہے تو زنا کرنے کے اختیار بھی دوں گا، نہ کرنے کا اختیار بھی دوں گا، لیکن یہ اپنے اختیار سے زنا کرے گا۔ تو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس بندے نے زنا کرنا ہے۔ اب چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ چاہیں تو اس کو نہ کرنے دیں، روک سکتے ہیں، لیکن روکیں گے نہیں۔ اب اللہ کی مشیت ایک چیز کی ہے یا دو چیزوں کی ہے؟ نا دونوں کی۔ اللہ کے علم میں میں اختیار دوں گا، چاہے تو زنا کرے اور چاہے تو زنا نہ کرے، یہ اپنے اختیار سے زنا کرے گا، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کرے گا۔ اب یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے اور یہ مجبور ہے؟ نہ، اس نے اختیار سے کرنا تھا اور اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب کرے، اللہ چاہے تو نہ کرنے دے، اور یہ نہ کرے، اللہ چاہے تو کروا دے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ کرے یا نہ کرے، اللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہو سکتا، اللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہو سکتا۔ کرنا بھی مشیت کے تابع ہے، نہ کرنا بھی مشیت کے تابع ہے، لیکن اختیار دیا تھا، کرنا چاہے گا تو کر لے، نہیں کرنا چاہے گا تو نہ کرے۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہیں، یہ کر سکتا ہے، یہ کرے گا تب بھی مشیت کے تابع ہے، اور نہیں کرے گا تب بھی مشیت کے تابع ہے۔ ہم نے تمہیں دونوں اختیار دیے ہیں، چاہو تو کر لو اور چاہو تو تم کرنا چاہو، ہم چاہیں تو روک لیں، نہ کرنے دیں، تم نہ کرنا چاہو ہم جبرن کروا دیں، ہم کروا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم نے دو دروازے کھول دیے، چاہو تو یہ کرو، چاہو تو یہ نہ کرو۔ چاہو تو کرو، یہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اور نہ چاہو یہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ تم کسی کام کے کرنے پر مجبور ہو، اللہ چاہے تو کرنے پر یا نہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک پر مجبور نہیں کرتے، تمہیں دونوں کا اختیار دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔ پھر سمجھو، ایک بندہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے جی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، تو میں نے زنا کیا، اللہ چاہتے تھے ہوا، اللہ نہ چاہتے میں کیسے کر سکتا تھا؟ جواب سمجھو، ہم نے کہا اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندے کو اختیار دے دوں، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ یہ کرنا چاہے گا، ہم جبرن روکیں گے نہیں، یہ نہیں کرنا چاہے گا، ہم جبرن کروائیں گے نہیں۔ تو اللہ کی مشیت ایک چیز کی ہے یا دو کی ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس کو اختیار دے دے، یہ کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، یہ ہماری مشیت ہے۔ اب اگر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت، لیکن مشیت کا معنی یہ نہیں اللہ اس پہ خوش ہے، اللہ اس پہ راضی ہیں، نہ، یہ معنی نہیں ہے۔ بھئی تم رہنا چاہو تو رہو، جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو گئے ہیں، کیوں گئے ہو؟ بھئی استاد جی نہ چاہتے تو میں کیسے جا سکتا تھا، استاد جی مجھے اختیار نہ دیتے میں کیسے جا سکتا تھا؟ مجھے انہیں اختیار دیا، دو آپشن دیے، چاہو تو رہو، چاہو تو نہ رہو، میں نے اس آپشن کو لیا جو جانے والا تھا۔ اب یہ دونوں آپشن کس کے ہیں؟ میرے ہیں نا، میری مشیت ہے نا، میرا ارادہ ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ کہتے ہیں جی میں جا رہا ہوں، تو میں اس سے جانے پر خوش ہوں؟ بولو نہیں، کچھ بھی خوش نہیں۔ میں اس کو جانے کو پسند کرتا ہوں؟ نہیں، لیکن جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں جا رہے ہو؟ بھئی مجھے استاد جی نے آپشن دیے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟
تو کون ہوتا ہے؟ اب یہ جو ساجد نے آپشن دیے ہیں، چاہو تو جاؤ، چاہو تو ٹھہرو، لیکن ہم خوش ٹھہرنے پر ہیں، خوش جانے پر نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی اس لیے خوش جا رہے ہیں۔ میں تو پوچھ کر آیا ہوں، وہ زنا کر اور خوش ہے، میں نے مرضی تھوڑا کی ہے، اللہ نے چاہا تو کیا، وہ نہ چاہتے میں کیسے کر سکتا تھا؟ تو جس طرح ہمارے طالب کو بات سمجھ نہیں آتی، اسی طرح کبھی اس بندے کو بات نہیں سمجھ آتی، وہ تقدیر پہ اعتراض کر لیتا ہے، اور یہ لوگ استاد کے فیصلے کو نہیں سمجھتے تو منشا کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ازلی علم میں ہے کہ کون کون جنت میں جائے گا، ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے۔ وَعَدَدَ مَن يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور اللہ رب العزت کے ابدی ازلی اور ہمیشہ سے علم میں ہے کہ کون جہنم میں جائے گا۔ فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، جو عدد اللہ کے علم میں ہے نہ اس سے کمی ہوگی اور نہ اس سے اضافہ ہوگا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم ناقص نہیں۔ اب دیکھو یہاں بھی آ رہا ہے وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تعالی، اللہ کے علم میں ہے۔ میں نے بات سمجھائی تھی، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کون عمل جنت کرے گا اور کون جنت میں جائے گا، تو لکھ دیا۔ اللہ کے علم میں ہے کون اختیار سے عمل جہنم کرے گا اور جہنم میں جائے گا، تو لکھ دیا، اللہ کے علم میں ہے۔ 44 وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِي مَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، اسی طرح جو افعال ہیں لوگوں کے، انہوں نے جو جو افعال کرنے ہیں آئندہ اللہ کے علم میں ازل سے ہے، پہلے سے خدا کے علم میں۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور جس شخص کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اس کے لیے اسباب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو جہنم والے ہوتے ہیں، اور جس کے یہاں لکھا گیا کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اس کے لیے اسباب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے جنت والوں، جنت لکھا گیا ہے تو اسباب وہی ہوں گے جو جنت والے ہیں۔ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، نیک بخت وہ ہے جو اللہ رب العزت کی تقدیر کے مطابق نیک بخت لکھا جا چکا ہے۔ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اور بدبخت وہی ہے جو اللہ رب العزت کی تقدیر کے مطابق بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بختوں میں شامل فرمائے، اللہ بدبختی سے محفوظ رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ اعمال جنت کرتے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے، عمل جہنم کرتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ زندگی بھر اعمال جہنم کرتے ہیں، موت کا وقت قریب آتا ہے، عمل جنت کرتے ہیں اور جنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ حدیث پاک ذہن میں ہو تو پھر آدمی کبھی بھی اپنے نیک اعمال پر اتراتا اور اکڑتا نہیں ہے، اور کبھی بھی کسی دوسرے آدمی کے برے اعمال پر اسے نفرت نہیں کرتا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت میں عمل جہنم کر بیٹھوں اور موت کے وقت اس آدمی سے عمل جنت ہو جائے، تو میں اعمال جنت کرتا کرتا بھی جہنم میں چلا جاؤں اور یہ اعمال جہنم کرتا کرتا بھی جنت میں چلا جائے۔ آدمی اعمال کرے ضرور نیک، لیکن نیک اعمال پر آدمی فخر، گمان، عجب یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت۔ 45 وَأَسْرُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، اصل جو تقدیر کا علم ہے وہ ایک مخفی چیز ہے، اللہ رب العزت نے مخلوق سے اس کو چھپا کے رکھا ہے، نہ اس کا علم کسی مقرب اور فرشتے کو ہے اور نہ اس کا علم کسی پیغمبر اور رسول کو ہے۔ جتنا اللہ بتا دیتے ہیں اتنا پتہ چل جاتا ہے، ویسے تمام علوم تقدیر کے اللہ نے اپنے پاس مخفی رکھے ہیں، اس کا علم کسی کو دیا نہیں ہے۔ وَالتَّعَمُّ کو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ علم تقدیر کے اللہ نبی کو دے دیں یا تقدیر کا علم اللہ کسی ولی کو دے دیں تو پھر امتحانات کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس یہ علم ہے کہ کل جو ہم فلاں جگہ پر جہاد کریں گے، ہماری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ فتح ہماری ہے، اس کے علم میں ہے جتنا ہم نے ہے، اس کے علم میں ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا،
تو آپ خود اندازہ فرماؤ پھر امتحانات تو ختم ہو جائیں گے نا۔ امتحان تو تبھی ہوتا ہے جب بندے کے سامنے دونوں پہلو ہوں اور بندہ پھر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنی پونجی لا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم ان تہلک حاضل اصابت فلن توبد ابدا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بر جماعت کو آج ہلاک کر دیا گیا تو آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ غلبہ حال میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میری اس مٹھی بر جماعت کو اللہ تو مدد فرما، اے اللہ تو فتح عطا فرما دے۔ اگر سارا ہی پتہ ہے، پہلے سب باتیں معلوم ہیں، ہاں جب آئے ہیں آپ پوری تیاری کے ساتھ آئے، یہ نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جب آگے ہیں، جب کھڑے ہو گئے ہیں، صحابہ میدان کے لیے سج دھج کے آگے ہیں، جتنی قوت تھی اس کو میدان میں کھڑا کر دیا ہے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، پھر اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ فتح بھی ہوگی، فرشتے بھی آئیں گے، یہ جگہ بھی ہے، یہ جگہ فلاں مارا جائے گا، یا فلاں مارا جائے گا، یا فلاں مارا جائے گا۔ میں یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں نہ کہ حضور کو تو خبر مل گئی تھی، پھر امتحان کیسے؟ جب مدینہ سے چلے تو یہ خبریں نہیں ہیں، قربانی کے لیے پہنچ گئے ہیں تب ہے، جب میدان سج گیا ہے نا، اب حضور پر وہی تو آگے، لیکن صحابہ کو تو اب بھی نہیں پتا نا، وہ تو اسی جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آج شاید ہمیں شہادت کی نعمت مل جائے گی۔ بَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيَّةُ الْخِذْلَانِ، اور تقدیر کے معاملات میں غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، اس سے آدمی رسوا ہو جاتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، آدمی محروم ہو جاتا ہے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، محروم ہونے کا زینہ ہے، آدمی شریعت سے محروم ہوتا ہے۔ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، اور آدمی سرکش ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے یہ۔ فَالْحَذْرُ كُلَّ الْحَذْرِ مِنْ ذَلِكَ نَظْرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، بچو بچو بچو، کل الحذر، خوب بچو، اس سے مکمل اور کامل بچنا چاہیے، غور و فکر کرنے سے بھی اور خیال، سوچ و بچار، وسوسے سے بچنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدْرِ عَنْ أَنَامِهِ، اللہ رب العزت نے تقدیر کا علم لپیٹ دیا ہے، لوگوں کو دکھایا نہیں۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، اور پھر منع کیا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر نہ کیا کرو، تقدیر کو چھوڑ دو۔ کما قال تعالی فی کتابی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ اللہ کریں گے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، تم اعمال کی فکر کرو۔ فمن سأل لما فعل، اور جو یہ کہ اللہ نے کام کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اللہ فرمانے لا يسأل، اور یہ کہتے ہیں کیوں کیا ہے، اللہ فرماتے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور یہ پوچھتا پھر رہے۔ فقد رد حکم کتاب اللہ، اس نے اللہ کے کتاب قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا۔ فمن رد حکم کتاب اللہ تعالی کان من الکافرین، اور جو اللہ کی کتاب کے حکم کو نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر جس آدمی کا ایمان کامل ہو، تقدیر پر ایمان کامل ہو، اس کو 4 فوائد کم از کم ضرور مل جاتے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی، اس کے آ کر رہنا تھا، لہذا رونے، جزا فضا کرنے اور گھبرانے اور گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقدر تھا، یہ مجھے ملا ہے۔ نمبر 1، مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تقدیر پر اعتقاد ہو، آدمی اسباب اختیار کرتا ہے لیکن جائز اسباب اختیار کرتا ہے، ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتا۔ اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ میں جتنی محنت بھی کروں، جتنے اسباب بھی اختیار کروں، ہونا تو وہی ہے جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو میں ناجائز اسباب اختیار کیوں کروں، مجھے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تو اسباب جائز اختیار کرتا ہے اور ناجائز اسباب اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 3، جس شخص کا تقدیر پر اعتقاد پختہ ہو، ایسا شخص کبھی تکبر نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے اگر عزت ملی ہے میرے مقدر میں تھی، اللہ نے دے دی ہے، مال مقدر میں تھا، اللہ نے دے دی ہے، اگر نہیں مقدر میں ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنی دولت، اپنی طاقت، اپنے حسن، اپنی کسی بھی خوبی پر تکبر نہیں کرتا۔ تقدیر کی وجہ سے، تکبر والی لعنت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اسباب جمع تو کرتا ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا کہ چونکہ میرے پاس اسباب جمع ہیں لہذا یہ کام ضرور ہو جائے گا،
اور فلاں کے پاس نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمے اسباب کو جمع کرنا تھا، میں نے کر دیا ہے، اب اگر اللہ نے میرے لیے کام مقدر ہوگا اللہ کی طرف سے تو کام ہو جائے گا. تو اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والے اور توکل والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہاں جتنے اسباب ہوتے ہیں وہ جمع ضرور کر لیتے ہیں. تقدیر پر اعتقاد اور ایمان پختہ ہو تو کم از کم یہ 4 فوائد انسان کو ضرور ملتے ہیں. نمبر 46 فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من هو منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی. یہ جو پیچھے ہم نے تقدیر کے بارے میں باتیں بتائی ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ لوگ جن کا دل، وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں اور جن کا دل نور ایمان سے منور ہے، وہ ان تمام باتوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ما یحتاج الیہ، جن مسائل کا بھی ذکر ہوا ہے، اولیاء ان تمام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسائل بیان ہونے چاہیے. جن کا دل نور ایمان سے منور ہے ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ مسائل ہونے چاہیے. وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور یہ مقام ان لوگوں کا ہے کہ جو علم میں بہت پختہ ہے. یہ جو علوم میں پختہ ہیں وہ تقدیر کے معاملات پہ بحث نہیں کرتے، اور جو علوم میں کچے ہیں وہ تقدیر کے معاملات پر بات کرتے ہیں. یعنی اندازہ کریں کتنے تعجب کی بات ہے. یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تقدیر پر بحث کرنے والے کے بارے میں ذہن رکھتے ہیں بڑا صاحب علم ہے، چونکہ تقدیر پہ بات کر رہا ہے، بہت صاحب علم ہے، اس کا بہت مطالعہ ہے، تقدیر پہ بات کر رہا ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو تقدیر پر بحث نہ کرے یہ بہت بڑا عالم ہونے کی دلیل ہے کہ تقدیر کے مسائل کو چھیڑتا نہیں ہے. عقیدہ یہ ہے، اور جو چھیڑتا ہے بڑا اس کو سمجھتے ہیں. تو تقدیر کے معاملات کو زیادہ نہ چھیڑیں، بس مسائل، عقائد، اعمال پر بات کریں. لأن العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں. علم فی الخلق موجود، ایک علم وہ ہے جو اللہ نے بندوں کو بتایا ہے. وعلم فی الخلق مفقود، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ نے بندوں کو نہیں بتایا تقدیر کا. فإنکار العلم الموجود کفر، جو علم خدا نے دیا اس کا انکار کر دیں تو یہ کفر ہے. وادعاء العلم المفقود کفر، اور غیب کا علم جو اللہ نے نہیں دیا اس کا دعویٰ کرے تو یہ بھی کفر ہے. بلا يثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود وترک طلب العلم المفقود، اور ایمان وہی معتبر ہوتا ہے کہ جس میں علم موجود جو اللہ نے بتایا اس کا اقرار کر لیا جائے، اور جو اللہ نے نہیں بتایا اس کا دعویٰ نہ کیا جائے. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اور ہمارے یہاں جو آدمی غیب کی باتوں کا دعویٰ کرے اس کو بڑا عالم سمجھتے، حالانکہ یہ کفر ہے.